اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ تو ٹھیک ہے، یہ والی کرامت میں مان لوں گا کہ ان کے بزرگوں کے باپ نہیں مل رہے، چل منو ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور جو اس پہ آپ کا جواب ہوگا باقی ساری باتوں میں ہمارا وہی جواب ہے۔ جیسا کہ بھی آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو دیکھی، اور اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک چیز بتائی تھی کہ میرا کسی فرقے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہی میں کسی بابے کو سپورٹ کرتا ہوں، اور نہ ہی میرا ان بابوں سے کسی سے لینا دینا ہے، کیونکہ شرک جو بھی کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن آپ مجھے نیچے اخلاقیات کا سبق دے رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ بات یہ نہیں کرتے، آپ آرام سے بات کریں، یہ وہ۔ اب یہ کسی کے باپ کی بات کر رہا ہے، فور ایگزامپل کوئی بھی ہے، تو کیا یہ بات کرنا صحیح ہے؟ مطلب آپ کسی بھی لیول پہ دین کا کام کر رہے ہو تو کیا آپ کو یہ چیز زیب دیتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کی بات کریں، آپ نعوذ باللہ معاذ اللہ کسی کو بھی ناجائز کہیں؟ کیا آپ کو یہ چیز زیب دیتی ہے؟ اب میں آپ کو جو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں تو اس سے آپ خود اندازہ کر لیجئے گا۔ یہ ذرا ویڈیو دیکھیں۔ میں سمجھتا ہوں میری زندگی کے سب سے اچھے دن وہ ہیں جو میں نے حج کے موقع پہ گزارے ہیں 2007 میں دسمبر میں۔ وہ 40 دن، اس وقت بچی ہماری 2 سال کی تھی، اور وہ ہم اپنے والدین کے پاس چھوڑ گئے، شادی ہوئے میں بھی آلموسٹ 2 سال ہی گزرے تھے۔ تو 40 دن ہم نے ماشاءاللہ جو زندگی گزارے ہیں، وہ دوبارہ اس طرح کے 40 دن نہیں نصیب ہوئے۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی، اب آپ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں ایسی گری ہوئی حرکت کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب ایک انسان دین کا کام کر رہا ہو اور اس کا طرز عمل یہ ہو کہ وہ اس طریقے سے بات کرے، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں بابوں کو چھوڑ دیں، کسی کے بارے میں بھی، کسی کے باپ کے بارے میں بھی، یا کسی کے بھی باپ کے حوالے سے کہ وہ ناجائز ہے یا جائز ہے، یہ بات کرے، وہ عالم دین والی کہانی تو نہیں ہے نا، پھر اس کو شرم آنی چاہیے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو یہ ویڈیو دکھائی ہے کہ اب اس کا جواب کیا ہے یہاں پہ، کہ بھائی یہ جو خود کہہ رہا ہے کہ 2 سال ہی میری شادی کو ہوا، اور میری جو میرے بچی ہے اس کی عمر بھی 2 سال ہی تھی، تو یہ کیسے؟ پھر یہ میں بھی کہوں کہ یہ تو کہتا ہے بابوں کی مخالفت کرتا ہے، لیکن یہ بابوں کی طرح اس کی بھی کرامات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسان کو اخلاق سے گر نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ جب آپ دین کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تحمل کے ساتھ، پیشنٹ کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ لیکن مجھے تو آپ لوگ نیچے اخلاقیات کا سبق سکھاتے ہیں، کیا یہ اخلاقیات ہے؟ یعنی کہ مطلب آپ دیکھیں کہ لوگ مجھے اخلاقیات سکھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور گالیاں یہ دے رہا ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو آپ جب دین کا کام کر رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ لیکن وہی انجینئر محمد علی مرزا، بیسیکلی اسے آپ یہ کہیں گے یہ پڑھا لکھا جاہل ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر اگر دیکھیں اونچی آواز سے بولنا، گالی گلوچ کرنا، کسی کو حرام کا یا حلال کا کہنا، کسی کو جائز ناجائز اولاد کہنا، اگر یہی آپ کی پریچنگ ہے یا آپ کی تبلیغ ہے تو شاگردوں آپ لوگوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ ویسے بھی مرزا کا شاگرد ہو اور بے غیرت نہ ہو، یہ تو پاسبل ہے ہی نہیں۔ تو یہ صرف میں نے اس لیے یہ ویڈیو دکھائی ہے کہ جب آپ کسی پہ کرٹیسائز کرتے ہیں تو اپنی بات بھی یاد رکھیں کہ کون سی سائنس کے تحت آپ کی 2 سال ہی شادی کو اور 2 سال ہی آپ کا بچہ پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ذرا شاگرد بھی اس پہ روشنی ڈالیں، اور انجینئر محمد علی مرزا بھی اس پہ روشنی ڈالے اور بتائے کہ یہ کون سی سائنس ہے، ٹھیک ہے نا، کون سی کرامات ہے۔ تو اللہ عز و جل ہم سب کو انجینئر محمد علی مرزا کے فتنہ سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔